बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हार्ट टॉक विद हाशमी और मैं हूं आपका होस्ट रिजवान हाशमी मैनचेस्टर से। नाज़रीन, आज के दिन हमारे पास आपके लिए दो इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स थी जिस पे हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। लेकिन इस दौरान जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे तो साथ ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई, उसको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाज़रीन, ऑल दो ये हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी क्योंकि इस न्यूज़ को बिलाशुबा हम कुछ दिन पहले 3 4 या 5 दिन पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ी सी लेट हो गई, तो इसलिए आज इसको हम ब्रेकिंग न्यूज़ ही कहेंगे। और न्यूज़ ये है कि चौधरी परवेज़ लाई ने बाकायदा तौर पर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। जी हाँ नाजरीन, चौधरी परवेज़ लाई साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और साबिक़ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, वो संग धड़े समेत पीटीआई में शामिल हो गए। इसके पीछे क्या बुनियादी महरक़ात थी, क्या वजूहात थी, इस पे हम तफसीली डिस्कस करेंगे, बल्कि इस सारी न्यूज़ का हम ऑपरेशन करेंगे कि ये क्या वजूहात पेश आई और इसकी असल वजह क्या थी, इसके पीछे हकीकत क्या है। इन सारी तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और भी हम न्यूज़ आपको हम बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, जी हाँ नाजरीन, इमरान खान साहब को 9 मार्च को नैब की अदालत ने नैब रावलपिंडी में तलब कर लिया है। और आपको जैसे कि पता होगा एक तोशाहाना रेफरेंस था, उसी रेफरेंस में उनकी पेशी है नैब अदालत में। उनको आज नोटिस जारी हो गया कि 9 मार्च को वो नैब रावलपिंडी में पेश हों। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी अपडेट हुई, छोटी सी नहीं बल्कि बड़ी सी अपडेट है, और वो ये थी कि जो चेयरमैन नैब हैं आफ्ताब सुल्तान, वो मुस्ताफ़ी हो गए आज। जी हाँ नाजरीन, इसकी तफसीलात आपको बताते चलेंगे कि आज सुबह जो चेयरमैन नैब हैं आफ्ताब सुल्तान, वो उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। जो न्यूज़ में आ रहा था उनका ये ज़ाती फ़ैसला था और कोई ज़ाती नौयत का उनका फ़ैसला था कि वो नैब से मुस्ताफ़ी हो गए। लेकिन इसके पीछे जो कुछ और मज़ीद ज़राए बता रहे हैं कि जो नैब तरमीमी एक्ट जो बनाया गया था हुकूमत की तरफ से, उसमें नैब के कुछ एख्तियारात, बल्कि काफ़ी सारे एख्तियारात को कम कर दिया गया था, जिस पे चेयरमैन साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे आपको बताते जाएं कि जो मुख्तलिफ न्यूज़ भी गर्दिश कर रही हैं कि जो चेयरमैन नैब हैं उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा था इमरान खान और उनके कुछ साथियों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने पर, जिस पे वो एग्री नहीं हुए और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ अब मुख्तलिफ मफरूज़े हैं जिन पे अभी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इनमें से सच किसी को नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भी है ज़ाहिर है, जो न्यूज़ है उस पर हम डिस्कशन तो करेंगे और अपना तबसरा भी देंगे, और जिस चीज़ में कोई थोड़ी सी सेंस नज़र आती है ज़ाहिर है उसी को बंदा यकीन करता है और कबूल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे इमरान खान साहब के एक बड़े करीबी साथी हैं अली अफजल शाही, जो दामाद भी हैं, जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उनके दामाद हैं। उनकी नाज़रीन कुछ दिन पहले पेशी हुई एक नैब में, तो कहने वालों का ये भी कहना है, ज़राए का ये भी कहना है कि कुछ ताकतवर हलकों को ये चीज़ पसंद नहीं आई और चेयरमैन नैब को कहा गया कि इनका जो केस है उसको ख़त्म किया जाए। तो उसमें चेयरमैन नैब जो उनसे हैं वो अड़ गए और उन्होंने जो उनसे अपने असूलों पर सौदेबाजी नहीं की और इस्तीफ़ा दे दिया। अब इसमें कौन सी चीज़ मफरूज़े की बुनियाद पर है, कौन सी खबर में हकीकत है, सच है, ये नाज़रीन मेरे ख्याल में कुछ दिन तक आ जाएगी, जब चेयरमैन नैब बाकायदा तौर पे जब मुस्ताफ़ी नोटिफिकेशन सारा हो जाएगा, और हो सकता है वो कोई अपना प्राइवेट कोई बयान अपना को जारी कर दें। जैसे रिसेंटली जनरल बाजवा साहब भी बयानात दे रहे हैं, जो रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब रिटायर आर्मी साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं, उनके भी कुछ बयानात आ रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। तो अभी चूँकि वो सर्विस में नहीं होंगे, तो जब तक वो कोई बयान खुल के सामने नहीं दे देते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि असल वजह क्या है। आपको बताते चलें कि जो साबिक़ चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान हैं, वो अभी हाल ही में लास्ट ईयर 21 जुलाई को उनकी तैनाती हुई। उस वक्त तैनाती हुई जब साबिक़ जो चेयरमैन नैब थे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनकी मुद्दत मुलाजमत जब ख़त्म हुई तो उनकी तैनाती की गई। तो मेरा ख्याल है लेस दैन ईयर, साल भी पूरा नहीं हुआ, ये 3 साल की तैनाती थी, लेकिन टेन्योर से पहले ही इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। वैसे बड़े ब्रिलियंट अफसर हैं, बड़े अपराइट अफसर हैं,
اور ان کا تعلق پولیس سروس کے ساتھ تھا، اور یہ پولیس کے بھی اعلیٰ عہدوں پہ رہے، اور اس کے علاوہ ڈی جی آئی بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے چلیں کہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے اس وقت دو ناموں پر غور کیا ہے، میں بھی دو سے تین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو دو نام زیر غور آ رہے ہیں ان میں جو پہلا نام ہے وہ عرفان الہی، اور ایک اعظم سلیمان صاحب کا نام آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ دونوں ہی بیوروکریٹ ہیں۔ جو عرفان الہی صاحب ہیں وہ سابق بیوروکریٹ ہیں، جو اعظم سلیمان صاحب ہیں وہ اس وقت وفاقی صوبائی محتسب اعلیٰ ہیں، اس پوسٹ پہ ہیں۔ تو دیکھیں ابھی جو وفاقی حکومت ہے اس کا پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ اور اپنی اپوزیشن کے ساتھ بھی یہ صلاح مشورہ کریں گے، فیصلہ کریں گے، اور اس کے بعد ڈیسیژن کریں گے کہ کون سا نام فائنل کرنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ ساتھ ہی آپ کو جو ہم عمران خان صاحب کی نیوز بتا رہے تھے کہ سون آفٹر دیٹ ان کے استعفے کے بعد ایک نوٹس جاری ہوا نیب کی طرف سے، جس میں عمران خان صاحب کی طلبی ہوگی توشہانہ ریفرنس کیس میں۔ اب 9 مارچ کو عمران خان صاحب راولپنڈی کی نیب کی عدالت میں پیش ہوں گے، کیونکہ ان پہ توشہانہ میں جو تحائف ہیں ان کو مس یوز اور اپنے اختیارات کا مس یوز، اختیارات سے تجاوز اور توشہانہ کے تحائف بیچنے کا ان پہ الزام ہے۔ تو اس میں دیکھیں ابھی کیا بنتا ہے، ان کی پیشی ہوگی تو یہ آنے والے ٹائم پہ پتہ چلے گا کہ اس کی مزید کیا اثر پڑتا ہے ان کی سیاست پہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم آپ سے ایک شارٹ بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم آئیں گے اور پرویز الہی سے متعلق آپ کو جو نیوز ہے اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے اور تبصرہ دیں گے۔ سی یو آفٹر دا بریک۔ جی تو ناظرین، بریک سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے چودھری پرویز الہی سے متعلق کہ ان کی جو پی ٹی آئی میں شمولیت ہے اس کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے، وہ کون سے محرکات تھے، کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پہ ان کو اپنی کاف لیگ چھوڑ کے اور پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنا پڑی۔ ناظرین، اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے ہم بتاتے چلیں کہ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے جو پارٹی کے پی ایم ایل کیو کے جو آئینی طور پہ صدر ہیں چودھری شجاعت حسین، انہوں نے ایک شو کاز نوٹس جاری کیا چودھری پرویز الہی کو۔ اس شو کاز نوٹس کے مطابق ناظرین اس میں یہ درج تھا کہ آپ نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، اور آپ کو 14 روز دیے جاتے ہیں، اور 14 روز کے اندر اندر آپ اپنا موقف بیان کریں اور بتائیں، آ کے ایکسپلینیشن دیں کہ یہ وجہ کیوں پیش آئی کہ آپ نے پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، اور کچھ ایسے اقدامات جو پارٹی صدر کو بتائے بغیر آپ نے کیے قدم اٹھائے جو پارٹی کے خلاف جاتے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی تھی، جو انہوں نے 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہیں کی۔ تو یہ پچھلے دنوں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ ہم اس نیوز کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے 1 ہفتہ پہلے یا 5 دن پہلے، تو وہ یہ ریزن تھی کہ 14 فروری کو چودھری شجاعت حسین نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ آپ کو جو 14 روز کا ٹائم دیا گیا تھا اس پہ آپ نے اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کی، الٹا آپ نے یہ کیا کہ پارٹی کے جو صدر ہیں، جو مرکزی قیادت ہیں، ان کے خلاف ایک سو کالڈ آپ نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی غیر قانونی طور پہ، جس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ انٹروین کرنا پڑی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور انہوں نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے آئینی طور پہ چودھری شجاعت حسین کو صدر مقرر کیا پاکستان مسلم لیگ کاف کا۔ تو اس نوٹیفیکیشن میں ناظرین بتاتے چلیں جو 14 فروری کو دیا، یہ لاسٹ ویک چودھری شجاعت حسین نے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ، اس نوٹیفیکیشن میں پرویز الہی کی بنیادی رکنیت جو کینسل کر دی گئی، اور نہ صرف ان کی بنیادی رکنیت کینسل کی گئی، اور ان کے جو ان سے دیے گئے جتنے بھی نوٹیفیکیشن تھے، انہوں نے جتنے لوگوں کو عہدے دیے پنجاب لیول پہ، کیونکہ یہ پنجاب کے صدر تھے، مسلم لیگ پنجاب کے صدر تھے، تو ان کے دیے گئے جتنے نوٹیفیکیشن تھے ان کو بھی کینسل کر دیا گیا، سب کو معطل کر دیا گیا، اور ان کی پارٹی رکنیت معطل کر کے ان کو عہدے سے برخاست کر دیا گیا۔ تو ظاہر ہے اب ان حالات میں پرویز الہی صاحب اگلا الیکشن بھی دیکھ رہے ہیں، اگلے الیکشن میں ظاہر بات ہے کہ وہ پی ایم ایل کیو کی تو سیٹ سے ان کے تو کینڈیڈیٹ بن نہیں سکتے، آزاد امیدوار لڑیں تو وہ اس طرح کے ان کو ووٹ نہیں ملیں گے، رسپانس نہیں ملے گا، اتنی جلدی میں وہ نئی پارٹی بنا کے بھی وہ صحیح پوزیشن نہیں لے سکتے۔ ان کے لیے بیسٹ آپشن اس وقت یہی تھا کہ وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر جاتے ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ آج انہوں نے اپنے سنگ دھڑے میں جتنے ان کے
پنجاب کے جو ایم پی ایز تھے ان کے ساتھ تھے، ان کو بھی ساتھ لیا اور وہ شمولیت کر گئے۔ لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اثر آنے والی ان کی سیاست پہ کیا پڑے گا۔ ظاہر ہے اب وہ اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ جو کاف لیگ کا نظریاتی ووٹر ہے، جو ان کے حلقے کا ووٹر ہے، جو گجرات کا ووٹر ہے، وہ تو جو نظریاتی ووٹر وہ تو اپنی پارٹی کے ساتھ ہے۔ اور کبھی بھی اس طرح آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے پارٹیاں کبھی ضم نہیں ہوتی دوسری پارٹیز میں۔ آپ کے پاس واضح مثال موجود ہے شیخ رشید احمد کی، جن کی ایک چھوٹی سی ون مین شو ہے، ایک بندے کی پارٹی ہے، وہی صدر ہیں، وہی چیئرمین ہے، وہی جنرل سیکرٹری ہیں، وہی سارے نوٹیفیکیشن کا سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے لیے وہ جیل بھی گئے ہیں، لیکن الیکشن وہ قلم دوات اپنے انتخابی نشان سے لڑیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے ناظرین کہ اپنی پارٹی کا تشخص جو لوگ برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کو جب چو شجاعت صاحب نے یہ رفٹ اس وقت ناظرین آپ کو بتاتے چلنے پیدا ہوئی دونوں خاندانوں کے بیچ میں، کہ جب گھر کے ایک دھڑے نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا اور پرویز الہی صاحب اور مونس الہی عمران خان کے ساتھ پنجاب میں ان کی سپورٹ میں آ گئے، تو اس وقت ان کے اختلافات شروع ہوئے آپس میں، اور جس کا نتیجہ یہ آج ہم لوگوں نے دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ آج کی جو یہ پریس کانفرنس تھی پرویز الہی کی، فواد چودھری ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے پارٹی کے اور بھی کارکنان تھے، فواد چودھری بھی ساتھ، اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین یہ وہی فواد چودھری ہیں جو کچھ دن پہلے جب یہ گرفتار ہوئے فواد چودھری، تو اس وقت ایک آڈیو لیک ہوئی، آڈیو کال لیک ہو گئی چودھری پرویز الہی صاحب کی، جو کسی بندے سے بات کر رہے تھے کہ یار یہ بندہ اگر 4 دن پہلے گرفتار ہو جاتا تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہو جاتا۔ ان کو برا بھلا بھی کہہ رہے تھے اس آڈیو لیک میں، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پہلے گرفتار ہو جاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی گورنمنٹ توڑنے کی، پنجاب اسمبلی توڑنے کی نوبت نہ آتی، آج اسمبلی بھی قائم ہوتی اور ہمارے حالات بھی ٹھیک ہوتے۔ تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ اب پرویز الہی صاحب جوائن کر چکے ہیں پی ٹی آئی کو، تو وہ بھی دونوں حضرات بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ ایون کہ جو فواد چودھری ہیں انہوں نے بڑا ایک مزاح کا حیث سا ایک بیان دیا، وہ شرلی چھوڑی بیچ میں کہ جی ہمیں بڑی خوشی ہے آج کاف لیگ باقاعدہ طور پہ ضم ہو گئی۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ تو قانونی آدمی ہیں فواد چودھری صاحب، آپ کو تو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ کاف لیگ ضم نہیں ہوئی۔ کاف لیگ کو ضم چودھری شجاعت حسین اگر ضم کریں تو وہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے علاوہ اور کوئی بندہ ضم کر نہیں سکتا۔ اور پرویز الہی کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ 8 دن پہلے پارٹی سے وہ برخاست ہو چکے ہیں، کاف لیگ کے ساتھ ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ اپنی ذاتی حیثیت میں کاف لیگ میں اور اپنے ساتھیوں سمیت شامل ہو گئے ہیں، جو ان کا حق بنتا ہے۔ گڈ لک ٹو دیم، ان کا ظاہرہ اپنی سیاست ہے، اپنا ویژن ہے، وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے، بڑے زیرک سیاستدان ہیں، تو اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہ جو مرضی کریں۔ تو باقی یہ کہنا کہ وہ کاف لیگ کو ضم کیا تو یہ دس از ناٹ فیئر، اور یہ قانونی طور پہ وہ کر بھی نہیں سکتے اس کو۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ تھی اب تک کی صورتحال، اور یہ تھی جو اندر کی وجوہات تھیں کہ پرویز الہی کے پاس کون سے آپشن تھے جن کو انہوں نے آج یوز کیا۔ تو اس سے ریلیٹڈ مزید ناظرین خبریں آئیں گی، کیونکہ یہ ایک بڑا کمپریہنسو ٹاپک ہے، یہ جو کاف لیگ اور چودھری برادران کا جو کنفلکٹ آپس میں، اس میں مزید کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی سامنے آئیں گی، اور وہ جو ہی ہمارے پاس کچھ نیوز آتی ہیں، خبریں آتی ہیں، تو ہم ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔